السلام علیکم ناظرین، کیا آپ ان دو شخصیات کو جانتے ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو طاقت ملی اور مشرکین کے تمام قبائل کے سردار مسلمانوں کی اس بڑھتی طاقت سے خائف ہونے لگے؟ تو آئیے آج ہم ان دو عظیم شخصیات کے اسلام لانے کے واقعات کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا چھٹا سال تھا کہ قبیلہ قریش کے دو بہادر ترین حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں ہم عمر اور رضائی بھائی ہونے کے باعث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سپاہیانہ منش کے آدمی تھے۔ دن بھر شہر کے باہر جا کر شکار و تفریح میں مصروف رہتے، شام کے وقت واپس آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور سین حرم کی مجلسوں میں بیٹھ کر وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت اور بیہودہ گستاخی پر اتر آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو اس کنیز نے سارا حال من و عن کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں ہاشمی غیرت کے خون نے جوش مارا۔ اسی وقت ابو جہل کی طرف گئے اور اسے اس گستاخی پر جو اس نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی تھی ڈانٹا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میں آج سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں دیکھوں گا کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ کر اس سوچ میں پڑ گئے کہ آبائی دین یعنی بت پرستی کو کس طرح چھوڑوں۔ آخر شبانہ روز کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے دین حق پر قائم رہنے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے سخت دشمن تھے اور ان بے بس مسلمانوں پر جن پر ان کا قابو چلتا تھا ہر طرح کا تشدد کیا کرتے تھے۔ ان کے بعض نزدیکی عزیز جن میں ان کی بہن اور بہنوئی بھی شامل تھے مسلمان ہو چکے تھے، اور گھر کی ایک کنیز بھی توحید کا کلمہ پڑھنے لگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کنیز کو، جس کا نام سینہ تھا، بری طرح زدوکوب کرتے تھے، لیکن وہ دین اسلام سے منحرف نہ ہوتی تھی۔ لونڈی کی اس مستقل مزاجی سے برہم ہو کر عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تلوار کمر سے لٹکائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم نے پوچھا، عمر کس مہم پر جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ نعیم نے کہا، حضرت پہلے گھر کی خبر لیجئے، آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ جناب عمر یہ سن کر اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ بھائی کو، جو سخت مزاج بھی تھا، اپنی طرف آتے دیکھ کر بہن نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ جناب عمر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے الجھ پڑے۔ بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھیں تو انہیں بھی دو چار رسید کر دیں۔ اس پر بہن نے ابدیدہ ہو کر کہا کہ عمر، جو جی میں آئے کر لو، لیکن اب ہم دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ زخمی بہن کو اس حال میں دیکھ کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کسی قدر نرم ہو گئی۔ کہا، جو تم پڑھ رہی تھیں ذرا مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے قرآن کے اجزاء سامنے رکھ دیے۔ یہ سورہ حدید کی آیتیں تھیں۔ جناب عمر پڑھنے لگے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جناب عمر گھر سے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ عمر بن حشام، جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی جماعت کو بہت تقویت حاصل ہو جائے۔
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے فی الواقع مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ پہلے مسلمان کھلے مقامات پر نماز بھی ادا نہ کر سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کعبہ میں جا کر نماز با جماعت ادا فرمائی۔ ان واقعات کے بعد جب یہ دو شخصیات، یہ بہادر اور جری شخصیات اسلام میں داخل ہوئیں، تو اس کے بعد مشرکین مکہ کی سازشیں دن بدن بڑھ گئیں، اور ان سازشوں میں تو تمام قبائل نے مل کر ایک معاہدہ طے کیا، اور اس معاہدے کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا، اور اس معاہدے کے تحت مقاطعہ اور محاصرہ بنو ہاشم ہوا، جس کے بیان پر میری اسی چینل پر ایک مختصر سی ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔